علي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى والحسين شهيد المظلوم كربلاء واسيران شام وكربلاء وشهيدان كربلاء اللهم صل على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المفتوحين المقتولين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وأتقن بيانه وهو قوله الحق وأصدق الصادقين والقائلين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے خدا بند عالم بحق محمد وآل محمد علیہ السلام میرے سمیت تمام سادات و مومنین کا اس ذکر بیان قبول و منظور فرمائے. ہمارے یہ لفظ قرآن ایات حدیث سرکار ہمارے آقا کے دربار میں عبادت شمار ہو. ہمارا مل کر بیٹھنا وجد میں آنا شغل سے پاک ہو. صلوات پڑھنے سارے حضرات جشن ہے مولا امام محمد تقی علیہ السلام کا اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. میں نے سورہ یاسین کی مشہور و معروف آیت بارگاہ عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی پر آپ سے میری گفتگو رہے گی. ارشاد خداوندی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ اور کل کی کل چیزیں سارے کی ساری چیزیں مکمل طور پر کوئی چیز باہر نہیں. یہ جو کائنات ہے اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. کل شیء ہر چیز جو ہے احصیناہ یہ قبضے میں ہے فی امام المبین جو امام ہے روشن امام. روشن امام مبین چمکتا ہو. یعنی اب پتہ چلا کہ امام اور بھی ہیں جو لوگوں نے بنائے وہ بے نور امام ہیں اور جس کے قبضے میں کائنات ہے وہ روشن امام ہے جس کے پہلے کا اعلان روشن دن میں کیا گیا. امام کون تو مولا اور دنیا ساری نے یہ تسلیم کیا کہ واقعی بخن واقعی مولا آپ روشن امام ہیں. اب اس امام کی اولاد میں سے ملک امامت کے 9ویں شہنشاہ ہیں امام محمد تقی علیہ السلام. امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی میرے دوستوں بڑے دکھوں سے بھری پڑی.
ہر امام ہمارا دکھی ہے، لیکن یہ تھوڑی علمی گفتگو ہوگی، آپ نے دھیان سے توجہ فرمانی ہے، آپ کا ایک لفظ بھی مولا کا آپ کے دل میں اتر گیا تو ہماری مجلس مکمل ہو جائے۔ 8ویں امام کے بیٹے ہیں، محمد نام ہے، تقی لقب ہے، جواد بھی لقب ہے۔ جواد اس لیے کہتے ہیں مولا کو کہ سرکار اتنے سخی تھے کہ سرکار کو عراق اور ایران والے تقی کے نام سے ہی نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں مولا جواد علیہ السلام، جو دو صحا، یعنی آپ لقب سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے 9ویں امام کتنے سخی تھے کہ جن کا اصل نام ہی دنیا کو بھول گیا اور ان کی وہ صفت یاد رہ گئی، وہ خصوصیت یاد رہ گئی اور دنیا دیوانی ہو گئی اسلام۔ اور دوسرا ہے تقی، تقی کہ میرے مولا اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، تقویٰ سے۔ ہر امام ہمارا اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن ایک نرالا رنگ تھا امام تقی علیہ السلام کا، تقویٰ۔ اور یہی وجہ تھی کہ محمود ایک دفعہ معتصم باللہ نے امام پہ حملہ کیا تلواروں کے ساتھ جا کر، اور امام کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ واپس آ گیا رات کو۔ صبح کو جب اس نے غلام کو بھیجا کہ جا اور امام کے ٹکڑوں کو دفن کر کے آ جا، کسی کو پتہ نہ چلے، تو جب نوکر گیا تو دیکھا کہ امام بنفس نفیس خوش و خرم اپنے مصلی پہ تشریف فرما ہے، یعنی یہ امام کی تقویٰ تھی۔ یعنی امام اس قدر استغراق عبادت میں تھے کہ امام کا وہ جسم ہی نہیں تھا جب وہ تلواریں چلاتا رہا۔ سمجھے؟ یاد ہی میری بات، سلوات پڑھیں مل کر باب ہمارے 8ویں مولا کی 47 برس تک اولاد نہیں تھی۔ 47 سال میرے مولا کی زندگی ہوئی 8ویں امام کی، تو مولا کی اولاد نہیں تھی۔ آنے والی حکومتیں جنہیں یہ فکر تھا کہ 12واں ہادی آئے گا اور ہماری حکومتوں کو ختم کر دے گا، اب یہ ان کے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ 8ویں امام کی اولاد ہی نہیں، تو اب آنے والا امام آئے گا ہی اور ہمارا ہی قبضہ رہے گا پوری دنیا میں۔ بعض بندے جا کر مولا سے پوچھتے بھی تھے، مولا آپ کے بعد آپ کا ہمارا امام جانشین، مولا فرماتے تھے تھوڑے عرصے کے بعد اللہ عطا کرے گا۔ مومن کہتے تھے مولا آپ لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، آپ کی دعائیں آپ دینے والے ہیں، خود بھی مستجاب ہیں۔ اقبال نے لکھا نا ہم مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، خود بھی دینے والے ہیں اور دعا بھی آپ کی پروردگار عالم، تو اپنے لیے دعا نہیں مانگتے۔ مولا نے کہا کہ اللہ اپنے امر سے مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جس کے لیے میرے نانا نے سلام بھیجا۔ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ بیٹا ہوگا، 9واں امام ہوگا، میرے نام کا ہم نام ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا، تقویٰ میں اتنا ہوگا کہ اس کی تقویٰ پوری کائنات سے بالا تر ہوگی۔ وہ بیٹا آئے گا جو 8ویں امام کے رشتہ دار تھے۔ توجہ ہے؟ کون سے رشتہ دار کہ جنہیں یہ خوشی تھی کہ 8ویں امام کے بیٹا نہ ہو تو امام کی جائیداد جو ہے یہ ہمیں مل جائے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے تھے، 7ویں امام کے بیٹے تھے، 8ویں امام کے بھائی تھے۔ بھائیوں کو حصہ ملتا ہے نا اگر اولاد نہ ہو سارے، اور جب بیٹا پیدا ہو جائے تو پھر دوسروں کے استحقاق
ختم ہو جاتے ہیں. اور کوئی حقدار چاچا تایا مامون جائیداد. اور جائیداد کیا تھی؟ جو خمس آتا تھا مولا کے پاس, جو تبرکات آتے تھے, کیونکہ جو بندہ امام کو مانتا ہے, کسی مرشد کو مانتا ہے, وہ ضرور کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں پیش کرتا ہے. جتنے بھی نذرانے خمس آتا تھا, صدقات آتے تھے غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, یہ سارے ہمیں ملے. یہ خواہش تھی. جس طرح آج بھی یہ پیروں کے اندر چیز پائی جاتی ہے, اور یہ آج بھی جہاں جہاں گدی نشین سسٹم ہے درباروں کا, آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نمائندہ خدا ہوتا ہے اور دوسرے اس, اور میں خود بات ہی کوئی نہیں کرتا تاکہ کسی کو ناگوار نہ گزرے. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میرے نانا محمد مصطفیٰ کو اپنوں سے تکلیف پہنچی, مجھے اپنوں نے تکلیف دی. اب امام علی رضا علیہ السلام کے اپنے کون ہیں؟ بھائی تھے. کہاں تک تکلیف دی کہ جب سرکار کے ہاں 10 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کا ظہور ہوا, تو امام کا اس دنیا میں نشو و نما پانا, بڑھنا عام آدمیوں سے اور جی. ایک مہینے میں جتنا عام بندہ بڑھتا ہے, امام اتنا ایک دن میں بڑھتا ہے. 7 سال کے امام ہو گئے, 9ویں امام. کتنے دکھی امام ہیں, اور 8ویں امام بھی کتنے دکھی ہیں. جب مولا پیدا ہو گئے تو جو یہ دعائیں مانگتے تھے کہ مولا نہ آئیں, نہ پیدا ہونے اولاد نہیں ہے, بلکہ مولا فرماتے ہیں جیسا ہمارے نانا پہ افسر کا الزام تھا, ایسا ہی لوگ 8ویں امام کو کہتے تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہے. توجہ ہے. اب اللہ نے جب بیٹا عطا کر دیا, تو یہ میں تاریخی بات کر رہا ہوں, بالکل اپنی طرف سے کوئی نہیں. جس نے دیکھنے ہوں حوالے وہ بھی انشاءاللہ دیکھ سکتا ہے کتابوں میں, میں بھی دکھا سکتا ہوں. صلوات پڑھیں بابا علیہ سرکار تقی علیہ السلام کی والدہ پہ رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ یہ بیٹا کہیں سے لے کر انہوں نے پالا ہے جائیداد کو ہتھیانے کے لیے, ان کا نہیں ہے. بلکہ کچھ نے یہ کہا کہ یہ بیٹا ان کا ہے ہی نہیں ہے. امام تقی وہ مظلوم امام ہے نامے, اور 8ویں امام وہ مظلوم ہے جو کہتے ہیں مجھے میرے بھائیوں کی طرف سے تکلیف آئی. جس طرح ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کو اپنوں سے تکلیف پہنچی زیادہ. تو قیافہ شناسی کا عرب میں رواج تھا. قیافہ شناسی کیا ہوتی ہے کہ بندے عقل مند اور سیانے تھے, وہ بچے کو دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ یہ بچہ فلاں کا ہے, اس کا باپ فلاں ہے. قیافہ شناسوں کو بلایا. اب یہ دکھ آپ خود محسوس کر لیں کہ 9ویں امام کی ماں کو کتنا دکھ ہوا ہوگا, اور 8ویں امام کو اس پہ کتنا دکھ ہوا جس کو کوئی کہے کہ یہ بیٹا تمہارا نہیں ہے. کتنی مشکل منزل ہے امام کی, یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ امامت کی مشکل تھی اپنوں کی طرف سے. جو حکومت محمود رشید کر رہا تھا, جو معتصم عباسی کر رہا تھا, وہ مقابلہ امام کا علیحدہ ہے. یہ جو اپنوں سے مقابلہ تھا, قیافہ شناسوں کو بلایا, سرکار کے تمام رشتہ دار بیٹھے, اور انہوں نے امام کو آگاہ نہیں کیا. 8ویں مولا جانتے تھے لیکن انہیں بلایا نہیں. امام تقی علیہ السلام کو بلایا اور قیافہ شناسوں سے کہنے لگے کہ ہم میں سے دیکھ کے بتاؤ کہ یہ کس کا بیٹا ہے. قیافہ شناسوں نے دیکھا چلتے ہوئے ہمارے 9ویں امام کو, پھر ان سب کو دیکھا, کہا کہ تم میں سے یہ کسی کا بھی بیٹا نہیں ہے. امام علی رضا علیہ السلام اپنے باغ میں گوڈی کر رہے تھے, کام کر رہے تھے. وہ قیافہ شناس جب گزرے تو انہوں نے 8ویں مولا کو باغ میں کام کرتے دیکھا, کھڑے ہو رک گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے یہ اس کا بیٹا ہے.
ہمارے امام کی مشکلات اور سرکار کی والدہ سبیکہ خاتون کے لیے 7ویں مولا نے سلام بھیجا تھا. مولا حج کے لیے گئے تو ایک غلام مولا کو ملا بڑی قربت سے. تو امام پاک نے فرمایا کہ تھوڑے دنوں کے بعد مجھے بغداد کے زندان میں لے جایا جائے گا. میرے بعد میرا بیٹا علی رضا امام ہوگا. اس کا جو بیٹا ہوگا محمد, اس کی ماں سبیکہ کو میرا سلام دو. امام پہلے ہی ان کی عصمت کی تصدیق دے چکے تھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرہ پہ اعتراض کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے. آج دنیا کہتی ہے سب ایک جیسے ہیں. حق اور باطل کبھی ایک جیسے نہیں ہوا کرتے. مامون نے اپنی بیٹی امام علی رضا علیہ السلام کو دی تھی, اور سیاست کی بنا پر کہ میں دیکھتا رہوں کہ کون کون سا مومن مولا کو ملنے کے لیے آتا ہے, کون کتنے شیعوں کی تعداد ہے جو امام کو ملتے ہیں. اور اس نے ہدیے میں امام کو جب اپنی بیٹی دی نکاح کر کے, تو وہ بیٹی اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. جو امام کے گھر میں چلی جائے کسی کی بیٹی, وہ خوش قسمت نہیں ہے کہ میں مولا کے گھر میں آ گئی ہوں, میں صاحب تطہیر خاندان کی بہو بن گئی ہوں. لیکن وہ 6 مہینے یا 1 سال رہی, اور وہ روز دعا کرتی تھی اللہ میری اس قید خانے سے جان چھوٹ جائے. توجہ ہے کیوں دعا کرتی تھی؟ اس لیے کہ امام صبح صبح پورے گھر والوں کو اندھیرے اٹھاتے تھے, اٹھو نماز پڑھو. تو وہ تنگ تھی, وہ کہتی تھی کہاں ہارون کا دربار کہ جہاں ہر قسم کی عیش اور عشرت ہے. اور بادشاہوں نے ایسے قاضی پال رکھے تھے جو ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کی یہ مرضی تھی خلفاء کی جو ذل الہی بنے ہوئے تھے اور بڑے بڑے مقام تھے جن کے کہ ہمارا سایہ ہے کائنات پر, ہم اللہ کا سایہ ہیں. اور ان کے زر خرید ملا بھی یہ کہتے تھے کہ اگر یہ چوری کر رہے ہیں تو کوئی بھی ان پہ جرم نہیں ہے, اگر حکمران شراب پی رہا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم اگر عورتوں کے جھرمٹ میں ہیں تو ہمیں کوئی برا نہ کہے, ہم اگر شراب پیئیں تو ہمیں کوئی برا نہ کہے, ہم اگر عیاشی کریں تو ہمیں کوئی برا نہ کہے. ایک طرف یہ اسلام تھا اور دوسری طرف وہ اسلام ہے کہ مامون کی بیٹی کہتی ہے میں نے امام کے گھر میں 6 مہینے یا سال گزارے, دعائیں مانگتی رہی کہ اس قید خانے سے میری جان چھوٹ جائے. یعنی سمجھ میں آئی میری بات کہ اسلام کتنا کٹھن ہے. اسلام مومن کو ایک دائرے میں پابند کرتا ہے. اے مومنو, ہم آزاد نہیں چھوڑیں گے, ہم پابند ہیں ان کے جن کا اقرار کر کے ہم مرید اور غلام بن چکے ہیں. جس آقا دو جہاں کو اپنا نبی مانتے ہیں ان کے ہر امر کے پابند ہیں, ان کی عزت کے پابند ہیں, ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے کے پابند ہیں. اگر ان کے دشمنوں سے دشمنی نہیں کریں گے تو ہم اپنی ولا اور مودت میں جھوٹے ہوں گے, کیونکہ فروع دین میں ہے تولا اور تبرہ, کہ ولایت پہ یقین رکھنا اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کرنا. یہ تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی منزل. اب مامون نے یہ سوچا کہ 8ویں امام کو میں نے حکومت بھی دی تھی, ولی عہد بھی بنایا تھا تاکہ میں امام پہ دولت سے احسان کروں گا, خوش رکھوں گا, تو اسلام کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا یزید کی طرح. یزید بھی یہ چاہتا تھا کہ میری حکومت اسلامی ہو. اب یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری حکومت بھی اسلامی حکومت بن جائے, لیکن اسلامی حکومت کو اسلام کے وارثوں نے مکمل کر کے بتایا کہ وہ اسلام نہیں ہے جو بنو امیہ کے محلوں میں ہے, اسلام وہ ہے جو آل محمد کے زندانوں میں ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت یزیدیت, نعرہ
मामून का कामयाब ना हुआ कि 8वें इमाम एक दफा ईद का दिन था तो मामून कहता है मौला मेरी मर्जी है कि आप ईद की नमाज पढ़ाएं। तो 8वें इमाम जब तैयार हुए दरवाजे से बाहर निकले तो बिल्कुल हो बहू अपने नाना की तरह अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। 8वें मोहम्मद जब चले तो फौरन वजीर आया, लोग दीवाने परवानों की तरह इमाम पे गिर रहे। 8वें मौला पे वजीर फौरन गया मामून के पास, कहने लगा कि अगर ईद की नमाज इमाम ने पढ़ा दी तो तुम्हारी हुकूमत खत्म, आले मोहम्मद की हुकूमत शुरू। तू ये जुल्म करने लगा है खुद ही। अब उसने पैगाम भेजकर मौला से कहा कि मौला आप रहमत ना फरमाएं, मैं खुद नमाज पढ़ा दी। यानी ये पता चला हमारे किसी इमाम को इन्होंने अपने पीछे नमाज पढ़ने का कहा ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं थी। कहा बोला आप आराम करें, मैं खुद पढ़ा लूंगा। जब कोई भी हरबा उसका कामयाब ना हुआ, मौला को ज़ैब देके जब शहीद किया, फिर उसने हम 7 साल के थे इमाम तकी अलैहिस्सलाम, हमारे 9वें इमाम को खत लिखा और मदीने से बगदाद में बुलाया कि आप यहाँ आ जाए बगदाद। उसका मिशन क्या था कि 7 साल की उम्र में मैं इमाम को की तरबियत कराऊंगा। एक तो इनके इल्म पे धज पड़ेगी कि ये इल्म लेके आते हैं, एक उस्ताद मुकर्रर करूंगा, परवरिश करूंगा, मालो दौलत दूंगा और इमाम को अपनी मर्जी से चलाऊंगा। जिस तरह आज लोग करते हैं कि बुजुर्ग तो काबू नहीं आते और नौजवान बच्चों को बरगला के दीन से गुमराह करते हैं। ये है, ये शुरू से इनकी चालें हैं। अजरकुमुल्लाह ये चाल चली। 7 साल के मौला जब आए बाजार में थे तो मामून शिकार के लिए जा रहा था। जितने बच्चे खेल रहे थे गली में वो सब देखकर उसे भाग गए। इमाम 7 साल की हयात में खड़े रहे। वो करीब गया, मामून कहता है बच्चे जब सारे बच्चे भाग गए हैं तो तू क्यों नहीं भागा? तो मौला ने फरमाया मैं क्यों भागता, कोई रास्ता तंग तो नहीं, और मैंने तो जुर्म भी नहीं किया कि बादशाह मुझे गिरफ्तार करे। जब ये जवाब सुना उस जिल्ले इलाही ने जो दुनिया का बनाया हुआ था कि हक का 7 साल का बच्चा इतना दिल बनी, इतना लाजवाब कर दिया मुझे। कहा किसके बेटे हो? कहा मैं अली रजा का बेटा मोहम्मद तकी हूँ। अच्छा बोला। मौला को अपने घर में दावत देने के लिए पहले शिकार में चला गया, बाद उसके साथ था। बाद ने टीचर को देखा, सलवात पढ़ ले बाबा जो बाद एक टीचर के पीछे छोड़ा। वो बाद जब वापस आया तो उसने एक मछली पकड़ी। वो मछली मामून रशीद ने अपने हाथ में रखी। वापसी पे आकर वहीं पे इमाम थे हमारे, इमाम से कहने लगा कि आप बताएं कि मेरे हाथ में क्या है। अब जो मौला ने जवाब दिया तकी अलैहिस्सलाम ने, मौला ने कहा कि अल्लाह ने समुद्रों में पानी पैदा किया और हमारे समुद्रों से पानी को उठा के फजा में ले जाती है और कुछ मछलियां भी चली जाती हैं वहां पानी में, और दुनियादारों के बादशाहों के बाद उस मछली को पकड़ के ले आते हैं और वो हाथ में बंद करके अल्लाह के नुमाइंदों से पूछते हैं कि बताओ हमारे हाथ में क्या है। जब ये जवाब सुने उसने तो मौला को घर ले गया। उसने अब फैसला किया कि मैं मौला को अपनी बेटी दूंगा, ये भी सियासी बुनियादों पर कि मौला को महल बनवा के दूंगा। मौला को 9वें इमाम का इम्तिहान 2 चीजों से लिया गया, बाकी का तो जिंदान से भी लिया गया हर किस्म का। 9वें इमाम का इम्तिहान 2 खास चीजों से लिया गया, एक औरतों से
اور ایک گانے بجانے سے. یہ دو امتحان بادشاہ نے لیے. جب رشتہ دینے کی اس نے تیاری کی تو ساری برادری مامون کے پاس آ گئی. کہنے لگی کہ پہلے تو نے 8ویں امام کو اپنی بیٹی دی تھی. چلو ان پہ تو ہمیں اعتراض نہیں تھا, وہ تو صاحب کرامت تھے, وہ تو امام تھے. تو 7 سال کے بچے کو رشتہ دینے لگا ہے. اور مامون نے اپنے بھائی امین کو بھی قتل کیا تھا. گھرانے والے بھی اس کے دشمن تھے, عرب بھی دشمن تھے. اب اس کی مجبوری تھی امام کو ساتھ رکھنا. توجہ ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی مجبوری تھی امام کو ساتھ رکھنا. اب مجبوری کے طور پہ جب اس نے ساتھ رکھا, وہ کہنے لگا کہ تم یہ کرو کہ امتحان لینا ہے تو امتحان لے لو, اگر تمہارے معیار پہ پورے اترے تو پھر اعتراض ختم. سب نے کہا ٹھیک ہے. کہا چلو پھر جو بڑا قاضی ہے یحییٰ ابن اقسم اس کو دربار میں بلاؤ اور آ کر امام سے بات کریں. 900 کرسی تھی صرف دربار میں, اور باقی جو کھلا دربار تھا مامون کا اس کا حساب ہی نہیں ہے کتنے بندے تھے. یحییٰ بن اقسم بھی آ کر کھڑا ہو گیا, پھر بیٹھا, امام بھی بیٹھ گئے. اب یحییٰ بن اقسم کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے یا ابن رسول اللہ میں آپ سے سوال کروں. مولا نے کہا جو تیرے جی میں آئے سوال کر. ہم اس کے بیٹے ہیں جو مدینہ العلم اور باب العلم ہے, دونوں نسبتیں ہماری طرف ہیں. مدینہ بھی علم کا ہمارا اور دروازہ بھی ہمارا, تو جو مرضی پوچھ. وہ کہتا ہے مولا یہ بتائیں کہ احرام کی حالت میں, احرام ہوتا ہے کوئی حج کرنے کے لیے جائے تو جو چادریں باندھتے ہیں اس کو احرام بولتے ہیں, کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اب مولا نے فرمایا تو نے تو سوال ہی مومل کیا ہے. جب حکومت کا قاضی القضاء, جتنے بھی فیصلے کرنے والا مفتی ہو, بڑے سے بڑا, 7 سال کا بچہ کہے اتنی بارگاہ میں 900 کرسی اور اتنے دربار میں کہ تیرا تو سوال ہی مومل ہے. مامون نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کیوں سوال مومل ہے ہمارے قاضی کا. مولا نے فرمایا سوال یہ کرے کہ شکار کرنے والے نے شکار دن کو کیا یا رات کو کیا. شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا. شکار کرنے والا شکار پہلی مرتبہ کیا یا پہلے بھی کر چکا ہے. 4-5 شکے جب مولا نے پوچھی تو یحییٰ بن اقسم کو پسینہ آ گیا, پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا, جواب نہ ملا. تو مامون کہتا ہے یحییٰ بن اقسم تم بھی کوئی سوال کر دو. یحییٰ بن اقسم نے سوال کیا, یہ یحییٰ بن اقسم نے کیا. اب مولا سے کہا گیا کہ مولا آپ بھی اس قاضی سے کچھ پوچھ لیں. مولا نے کہا قاضی صاحب کچھ پوچھ لوں. توجہ ہے, اب ڈرتے ڈرتے اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی. مولا نے فرمایا بتا اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جو صبح کے وقت حرام ہے اور ظہر کے وقت حلال ہے, عصر کے وقت پھر حرام ہے, مغرب کے وقت پھر حلال ہے, عشاء کے وقت پھر حرام ہے, آدھی رات کو پھر حلال ہے اور صبح کو پھر حرام ہے, جب سورج نکل جائے تو حلال ہے. اب اس کے ذہن میں نہیں تھا, یہ پریشان ہو گیا. بعد میں جب اٹھ کر چلا گیا تو مامون نے دونوں سوالوں کے جواب مولا سے پوچھے تو مولا نے ان کی تعلیمات دے دی. وقت بھی ہو گیا ہے. چلو یہ بات مکمل کر دیں گے. میں سمیٹ لینا, صلوات پڑھے بابا. امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت صبح کو حرام تھی ظہر کو حلال ہے, وہ عورت کسی کی کنیز تھی تو دوسرے مرد نے دیکھا تو اس پہ حرام ہے, اس نے ظہر کے وقت پیسے دے کر اس کو خرید لیا تو وہ حلال ہوگی, عصر کے وقت اس کو آزاد کر دیا حرام ہوگی.
پھر اسے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی، جیو جیو، پھر اسے زہار کیا۔ زہار یہ ہوتا ہے شریعت میں کہ کبھی میاں بیوی لڑے تو کوئی کہہ دیتا ہے وہ بیبے جی چپ کرو، سادی زبان توجہ ہے، وہ باجی جی آنے کے توجہ، یہ ہے زہار شریعت میں، اپنی بیوی کو ماں اور بہن کہہ دینا۔ اب اس کا کفارہ ہے، اس نے وہ کفارہ دے دیا، جب کفارہ دیا پھر حلال ہو گئی، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی، پھر حرام ہو گئی، طلاق دینے کے بعد اس نے پھر رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ اور جو مامون نے استاد رکھا تھا امام کے لیے کہ امام کی تربیت کرے گا، اس سے 6 مہینے کے بعد لوگ ملے، پوچھنے لگے بتاؤ کہ تمہارے شاگرد کا کیا حال ہے، کہاں تک پہنچے؟ وہ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا میں تو ان سے شاگردی کرتا ہوں، میں تو ان سے شاگردی کرتا ہوں۔ وہ نقطے علی کا بیٹا بتاتا ہے کہ مجھے یقین روح سے آ گیا ہے کہ واقعی اس کے دادے نے ممبر کوفہ پہ کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے کہ میں زمینوں سے آسمانوں کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ مولانا صاحب مفتی صاحب جو استاد محترم ہیں وہ تو کہہ رہے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں میرے ابا کا نام بتاؤ۔ واہ واہ جیو، جی میں سارے کہانی مجھے پتا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کبھی بھی۔ نعرہ حیدری، ابا کا نام پوچھتے تھے بھائی۔ جیو جیو، واہ جی واہ کی واہ واہ واہ، سارے چہرے گلاب سے کھلے ہوئے ہیں، ہمیشہ امام زمانہ کی پناہوں میں رہیں۔ محمد صلوات پھول سے ہے جسم لیکن حوصلے فولاد سے، پھول سے ہے جسم لیکن حوصلے فولاد سے، یہ علی کے لال ہیں ڈرتے نہیں تعداد سے۔ پھول سے ہے جسم لیکن حوصلے فولاد سے، یہ علی کے لال ہیں ڈرتے نہیں تعداد سے، وہ یزیدی نسل کی فہرست میں شامل ہوا، وہ یزیدی نسل کی فہرست میں شامل ہوا، جو بھی ٹکرایا ابو طالب تیری آل سے۔ پھول سے ہے جسم لیکن حوصلے فولاد سے، یہ علی کے لال ہیں ڈرتے نہیں تعداد سے، وہ یزیدی نسل کی فہرست میں شامل ہوا، جو بھی ٹکرایا ابو طالب تیری اولاد سے، جس کو اصغر کے تبسم نے گونگا کر دیا، جس کو اصغر کے تبسم نے گونگا کر دیا، کیسے بیعت مانگتا سید سجاد سے۔ حسینی قافلے میں اگر علی اصغر نہیں ہوں گے، سرے میداں خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا، سرے میداں خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا۔ ہمارے مہمان لالا موسیٰ سے مہمان ذاکر ہیں جناب علی رضا صاحب، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ولائے محمد و آل محمد کے موتی ہم سب میں تقسیم کریں۔ نعرہ حیدری، برائے خوشبودی بی بی عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
आलिमा गैर मुअल्लिमा सदीक़तुल कुबरा बुलंद तर कहते थे मेरी तरफ तमाम मोमिनीन मोहम्मद और अली दी आमद बेइंतहा मुबारक। क्या बात मोहम्मद और अली दी बेइंतहा। अच्छा माशाल्लाह जश्न है, चेहरे ने गुलाब ने, और एक मैं अंदाजा लाया बड़े शायर शनास और लफ्ज शनास लोग बैठे ने। मेरा दिल अपनी नौकरी का आगाज मैं दो मिसरियां तो करना चाहता हजूर तोज़ी नहीं तशरीह नहीं। बुलंद इतने हैं असगर, बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल तक, बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल तक हुसैन पहुंचे हैं अकबर से इब्तिदा करके। बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल तक हुसैन पहुंचे हैं अकबर से इब्तिदा करके। तो आजा लोग देख के मैं 4 सतरा और जनाब के हवाले कर लगा। अमार भाई 3 दिन की प्यास थी, लेकिन शहजादा अली असगर करबला बस एक मंजर है, बेहतरीन जानने वाले तो नहीं तशरीह नहीं। 3 दिन की प्यास थी, लेकिन एक सदी का खुमार लगता था। खुदा दी कसम मैं देखते 2 मिसरे पढ़ने ने और मनु यकीन है कि इस पंडाल में कोई मोमन ऐसा नहीं रहने लगा जरा बोलेगा। 3 दिन की प्यास थी, लेकिन एक सदी का खुमार लगता था। उस तबस्सुम के सामने शौकत, उस तबस्सुम के सामने शौकत हुरमला शीर हार लगता था।